السلام علیکم۔ آپ میرے یوٹیوب چینل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور امیزنگ سٹوری کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں جو بھی سٹوری لاتا ہوں لیکن ریئل لاتا ہوں۔ ایک اور ریئل سٹوری ہے، دیکھ رہے ہیں، آپ کو سناتا ہوں سٹارٹ۔ سیانہ بادشاہ، انٹیلیجنٹ کنگ۔ ایک شخص تھا جس کے 4 بیٹے تھے۔ اس کے پاس بے شمار دھن دولت تھی۔ ایک بار وہ سخت بیمار ہوا، طبیعت بہت ناساز، علاج بہت کروایا لیکن کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ جب اس نے اپنا حال دیکھا، اپنی طبیعت دیکھی تو وہ پریشان ہوا، تو سوچا کہ میری ملکیت جو بھی ہے وہ اپنے لڑکوں میں تقسیم کر دوں تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ جائیداد کے لالچ میں لڑے نہ، جدا نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے سے ذہن میں بدگمانیاں نہ کریں۔ اسی لیے میں جیتے جی اپنی جائیداد تقسیم کر کے چلا جاؤں۔ اس نے اپنے 4 بیٹوں کو بلایا۔ اس نے 4 دیگیں رکھ دی۔ اس نے اپنے چارپائی کے چاروں کونوں کے نیچے ایک دیگ دفن کر دی۔ چاروں کونوں کے دیگ دفن کر دی اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ 4 دیگوں میں کچھ نہ کچھ ہے، جتنی بھی میری جائیداد ہے، لیکن اتنا بھی بتا دیا کہ کوئی یعنی کہ کسی دیگ میں کسی ذرہ بھر بھی یعنی کہ اوپر نیچے نہیں، سب کا حصہ برابر ہے۔ اپنے کھٹ کے پاؤں تلے یعنی کہ کھٹ کے 4 کونے تھے، ایک ایک دیگ اس کونے میں ڈال دی۔ جب سے اس وقت آیا تو 4 بیٹوں کو بلا کر کہا، بیٹا دھن دولت ایسی شے ہے جس کی وجہ سے خون خرابہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ میں نے اسی لیے 4 حصوں میں تقسیم کر دی اپنی ملکیت ہے اور 4 حصے الگ الگ چارپائی کے نیچے دفن کر دیے ہیں۔ میرے لیے تم 4 ہی آنکھوں کے تارے ہو۔ اپنی ملکیت کا کوئی حصہ چھوٹا نہیں نہ بڑا ہے، جو میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا تھا، پھر بتا دیا۔ اس لیے تم میں سے ہر ایک اپنے ربع اپنا مقرر کر لو، یعنی کہ پایا مقرر کر دو۔ کون سی چارپائی کا پایا؟ مرنے کے بعد ان کے نیچلے جو بھی گڑا ہوا ہے وہ کھود کر نکال دیا۔ وہ مر گیا جس کی جائیداد تھی، وہ مر گیا۔ اس کے بیٹوں نے وہ چارپائی ہٹا کر سب نے اپنی اپنی دیگ چن لی اور کھود کر نکال دی۔ جب ساہوکار مر گیا تو 4 بھائیوں نے کھود کر اپنے اپنے پاؤں تلے زمین کھود دی، یعنی پاوے جو تھے۔ دھن کی دیگ باہر نکالی، دیکھتے کیا ہے کہ ایک دیگ میں ہیرے جواہرات رکھے ہوئے ہیں۔ ایک بھائی نے جس نے اٹھائی پہلے نے، دوسرے نے بھری ہوئی سونے کی دیگ۔ پہلے دوسرے بہت خوش تھے، جبکہ تیسرے اور چوتھے میں کچھ بھی خاص نہیں تھا۔ ایک میں صرف تیسری میں مٹی کی بھری ہوئی تھی دیگ اور دوسری ہڈیوں سے 2-4 ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، سوکھی وہ بھی۔ جن لڑکوں کو ہیرے جواہرات سونے دیگیں ملے وہ تو بڑے خوش تھے، باقی 2 جن کو مٹی اور ہڈیاں ملی یعنی کہ تیسرا بیٹا اور چوتھا بیٹا وہ ناراض تھے، اور انہوں نے بھائیوں سے کہا، اس مٹی اور ہڈیوں کا ہم کیا کریں گے؟ ہم اصل ملکیت سے حصہ ضرور لیں گے۔ اس پر پہلے 2 بھائیوں نے کہا، اس پر دونوں جن کو دیگیں ملی یعنی دیگ سونے کی جواہرات کی،
انہوں نے کہا بابا اپنے ہاتھوں سے ملکیت تقسیم کر گئے ہیں اور تم نے خود ہی اپنی ملکیت قبول کی تھی اور اپنی خوشی سے اپنا پایہ مقرر کیا تھا، اب کیا ہوگا؟ آخر کار ان کی تکرار بڑھنے لگی اور 4 معتبر شخص تک یہ بات پہنچ گئی، لیکن وہ بھی کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے اور بولے اس میں کوئی راز ہے، لہٰذا کسی دانا شخص سے انصاف کروائے، یعنی کہ کسی عقل مند شخص سے انصاف کروائے۔ سبھی بھائی اس پر راضی ہو گئے اور کسی دانا شخص کو تلاش کرنے لگے۔ ایسا کوئی دانا شخص نہ ملا جو فیصلہ کر سکے، تب وہ چاروں بھائی ساتھ یعنی کہ چاروں بھائی مل کر اس ملک کے بادشاہ کے پاس گئے۔ اور انصاف کے لیے ان سے بات کی۔ بادشاہ نے ان کی بات سن کر پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر بات کی گتھی سمجھتے ہوئے بولا تمہارے باپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ بیٹے حیران، 2 بیٹے تو خوش تھے، شروع والے، بعد والے حیران۔ ہیرے جواہرات والے ہیرے والے سے لے کر جواہرات اور سونے والے لے کر جسے مٹی کی دیگ ملی ہے، یعنی کہ سونے والے کو تو سونا اور جواہرات والے کو جواہرات، جس سے مٹی کی دیگ ملی ہے وہ باپ کی زمین سنبھالے گا۔ اب تیسرا بیٹا بھی خوش ہو گیا، بادشاہ نے یہ کہہ دیا، اور چوتھا بیٹا اب ناراض تھا، مجھے کچھ نہیں، تو اس کو کہا اب صبر کرے، وہ صبر کرتا ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ چوتھے بیٹے جس کی ہڈیاں ہاتھ میں آئی ہے، ہڈیاں جس کی دیگ سے نکلی ہے، وہ چوپائی مال کا مالک ہے، یعنی کہ سارے مال جو مویشی وغیرہ تھا اس کا مالک ہے۔ بادشاہ کا یہ فیصلہ سن کر چاروں بھائی خوش ہو گئے اور اس کی شکر گزاری کی۔ چاروں بھائی بادشاہ کی دانش اور دانائی کی تعریف کرنے لگے اور دعا دیتے اپنے گھر پہنچے اور آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہنے لگے۔ اس کہانی کا مطلب یہی تھا کہ جائیداد میں نہ لڑیں۔ جائیداد آنے جانے کی چیز ہے، رشتے خون کے نہیں آتے۔ البتہ آپ کوشش کیا کریں کہ ایسا کچھ نہ ہو کہ آپ کے گھر میں تنازع کا باعث بنے، آپ کے رشتے ٹوٹے، ٹھیک ہے؟ اب ایک سوال کرتے ہوئے جا رہا ہوں، 3 سوال آپ بتائیں۔ ساہوکار کے کتنے بیٹے تھے، یعنی کہ جس کی جائیداد تھی؟ آپ کمنٹ باکس پر ضرور بتائیں، دیکھتے ہیں کون صحیح بتاتا ہے۔ اور دوسری دیگ میں کیا تھا؟ صحیح ہے۔ آگے آخری سوال ہے آپ سے، اس کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ جواب ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے نیا یوٹیوب چینل بنایا ہے، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ اور میں یوٹیوب چینل پہ فی الحال تو یہ اسٹوری وغیرہ سینڈ کر رہا ہوں، لیکن کچھ دنوں کے اندر ہی میرا ایک الگ پروگرام ہوگا جس سے آپ دیکھیں گے۔ پروگرام کا نام تو ابھی صحیح سے آپ کو بتاؤں گا، غور سے سننا پروگرام کا نام۔ پروگرام صرف ایسا ہوگا کہ بے نقاب کرنا، حالات کو بے نقاب کرنا، کرپشن کو بے نقاب کرنا، یعنی کہ ایسے سمجھ لیں کہ ملک کی ترقی کا سفر۔ وہ پروگرام بھی آپ دیکھتے رہیں گے صرف اونلی آن مائی یوٹیوب چینل ڈیلی نیوز پاکستان پر۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔